السلام علیکم۔ بنا ٹائم ضائع کیے سوالات کی جانب چلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم مصادمے کی جانب چلیں گے جو پیسے لے کر نیکیاں فروخت کر رہا ہے، اور علی بھائی کے موقف سے دیکھیں گے کہ عوام میں اتنی جہالت کیوں عام ہوتی ہے۔ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ علی بھائی کیا امام ذہبی ناسبی تھے؟ وجاہت حسین صاحب نے ایک ویڈیو میں بیان کیا کہ مولا علی کی شان میں بیان کرنے میں جرا کر دیتے تھے مگر ناسبی اس صرف نظر کرتے تھے۔ صرف یہ ثبوت نہیں ہے کسی کے ناسبی ہونے کا۔ وجاہت صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناسبی تھے۔ باقی ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کوئی سنی ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ جس میں تھوڑی بہت ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، اور کوئی رافضی نہیں ہوتا ایسا جس میں تھوڑی بہت وہ غالی پن نہ پایا جاتا ہو۔ یہ تو اوورال ہے۔ باقی امام ذہبی جو ہیں وہ اہل بیت کے بہت بڑے ڈیفینڈر ہیں۔ المستدرک للحاکم میں جتنی حدیثیں امیر شام کے حوالے سے تھیں جو ان کے خلاف تھیں، مولا علی کے حق میں تھی، ان کے اوپر امام ذہبی نے باقاعدہ تحکیم لگا کے صحیح کے حکم لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ امام ذہبی جو ہیں بہرحال ابن تیمیہ سے، ابن کثیر سے بہت بہتر تھے اس معاملے میں۔ بخاری اور مسلم اور ان کے مصنفین کی تحکیم کی اہمیت کی حامل ہے یا کسی اور امام کی؟ کیونکہ بعض لوگ صحیح حدیث کو دوسرے اماموں کی تحکیم سے دور کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ کسی محدث کی بات کریں۔ شیخ البانی نے یا اس سے پہلے امام دارقطنی نے بھی اگر کوئی کلام کیا ہے نا بخاری کے اوپر یا مسلم کے اوپر، زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ کلام کیا ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم نے کسی فلاں حدیث کے اندر جو شرط خود رکھی تھی حدیث کی صحت کی، اس سٹرکٹنس کے اوپر جا کے اس حدیث کو نہیں لیا۔ لیکن یہ نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہی غلط ہے یا اس کا متن جو ہے محفوظ نہیں ہے۔ وہ شرائط کے اوپر بات کی ہے۔ آج شاہ ولی اللہ دہلوی کی آپ کتاب پڑھ لیں، انہوں نے تو لکھا ہے کہ تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہیں، بخاری مسلم کی سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے، بدعتی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کو تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مانتے ہیں مجدد کے طور پر۔ 12ویں صدی ہجری میں 1176 میں فوت ہوئے ہیں، 12ویں کے مجدد ہیں۔ اور پیرلل میں دیکھ لیں، عرب میں محمد عبد الوہاب صاحب تھے اور عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی تھے جنہوں نے یہاں پہ ایک توحید کے حوالے سے اور باقی چیزیں بلند کی ہیں۔ تو کسی انڈیویجول کا کہہ دینا میں نہیں مانتا، یار آپ لوگ پھر لا کے ادھر پرچی پھینک دیتے ہیں، اور فلاں نے کہہ دیا کہ اس طرح فلاں کے کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا میرے بھائی، جب تک کوئی مکتبہ فکر ایز اے مکتبہ فکر آن نہ کرے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چھوٹو کسی بھی فرقے کا میرے خلاف کلپ بنائے گا، میں اس کا جواب نہیں دینا، کیونکہ اگر میں جواب دوں گا اور اس میں ان کو پھکی دوں گا، وہ کہیں گے او یار یہ تو ہمارا کوئی نمائندہ عالم تو ہے ہی نہیں تھا، تسی فلانے نال گل کرو، تو پھر تو قیامت تک گلیں ہی کرتے رہو گے۔ تو اس کا میں نے آسان حال دیا تھا کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو بڑا شوق ہے نا میچ کروانے کا، تو اپنے بڑے کو لے آؤ۔ جس طرح 14 اگست کے موقع پہ ہم اپنے بڑوں کو ہوا لگانے کے لیے باہر نکال لیتے ہیں، آپ بھی اپنے بڑے کو ایک دفعہ کوئی 12 ربیع الاول کے اوپر ہوا لگواؤ نا جیلم کی، لے آؤ۔ وہ بڑوں کے نام میں نے بتائے ہوئے، یا وہ بڑے لکھ کے دے دیں کہ یہ چھوٹو ہمارا ہے، اس کی ہار ہماری ہار ہے، اسٹامپ پیپر پہ اور ویڈیو بنا کے دیں، اور ٹائم قیامت تک جائے، کسی نے نہیں بنانی، کیونکہ اتنے کوئی وڈا کسی چھوٹے نو اس لیول سمجھ نہیں ہے، انہوں پتا ہے کام پہ آ گیا تو میں بھی گیا، اور خود اس قابل نہیں کہ آ کے بات کر سکے۔ ہم کہتے ہیں نہیں ساجد میر صاحب کو لے آؤ، کہتے ہیں نہیں جی ان کی فیلڈنگ نہیں مناظرہ۔ سرکار ساجد میر اگر مناظرہ نہیں کر سکتا تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بٹھا کے ان کے ساتھ مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ تو ایڈا وڈا عمر والا بابا جنہوں تو تسی پوری جمعیت اہل حدیث دا صدر چنیا ہوا ہے، اور دی یہ اوقات نہیں کہ وہ مناظرہ کر سکے یا علی بھائی نال بہ سکے، تو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس کو آپ مولوی کیوں بٹھاتے ہو؟ پھر ہے نا لاجیکل بات؟ ان کی فیلڈ ہے، جن کو چھوٹے بچوں کو بٹھا کے تو تنگ کر رہے ہوتے ہو آپ۔ تمہارا سفید داڑھی والا نہ بیٹھ سکے جو امیر بھی ہو، اس کا مطلب ایک جعلی امیر بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے جو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ جی مفتی منیب صاحب آپ کو پتا ہے مناظرہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، تو پھر انہیں آپ نے تنظیم المدارس کا ہیڈ ایم ہی بنا دیا۔ تو ہمارے جو بچے بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کی فیلڈ ہے جن کو تم ان سے مناظرے کر رہے ہو۔ اگر تمہارا مفتی منیب نہیں مناظرہ کر سکتا، جی تقی عثمانی صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی تو طبیعت ایسی نہیں مناظرہ کر سکے، تو پھر دیوبندیوں کی مسجد میں جب ہمارے اسٹوڈنٹ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تم لوگ تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ان سے مناظرے کیوں کرتے ہو جب تمہارا تقی عثمانی بیٹھ کے مناظرہ نہیں کر سکتا؟ باتیں کرنا صرف آسان ہے۔ سوالات آپ نے سنے، اب اس ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن میں اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد لازمی علی بھائی کی وہ 10 اصالہ ثواب کے طریقے آئی تھنک خیر اس تھمبنیل سے وہ ویڈیو آ رہی ہوگی، اس کو لازمی جا کے دیکھیں۔ عوام میں جب مشہور کیا جائے گا مردے بخشوانے کے طریقے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہ ہو، تو میرے بھائی اس طرح کی حرکتیں تو ہوں گی۔
خیر یہ ذرا ویڈیو دیکھیں. گجرات نیکیاں فروخت کرنے والے نوسرباز گرفتار کر لیے گئے. ملزم 10 روپے میں 1,100,000 روپے میں 1 کروڑ کی نقیاں فروخت کرتا تھا. 1,000 کے عوض 1 ارب اور 10,000 میں 1 خرب نیکیاں فروخت کر رہا تھا. ملزم ذوالفقار شہریوں کو پیسے کے بدلے نیکیوں کی رسید بھی دیتا تھا. بھیک مانگنے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. ملزم کے قبضے سے رسید بک اور 550 روپے برآمد کر لیے.